بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریسیجن اینڈ ایکوریسی پر۔ تو آئیے اسٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ بظاہر اگر آپ دیکھ لیں تو پریسیجن اور ایکوریسی کا اردو میں ایک ہی مطلب ہے۔ دونوں کا مطلب ہے درست، صحیح، یعنی صحیح ریزلٹ، پریسائز ریزلٹ، ایکوریٹ ریزلٹ، درست ریزلٹ۔ دونوں کا مطلب ایک ہی دکھتا ہے اگر بظاہر ہم دیکھ لیں، لیکن ان دونوں میں کافی حد تک ڈفرینس ہے، جس کو ہم کئی طریقوں سے آج سمجھنے والے ہیں۔ 2-3 طریقوں سے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ پریسیجن جو ہے ڈیپینڈز اپان ایبسولوٹ انسرٹینٹی۔ یہ ایبسولوٹ انسرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے انسرٹینٹی، ایبسولوٹ انسرٹینٹی اور فریکشنل یا پرسنٹیج انسرٹینٹی پہ کافی بات کی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ایبسولوٹ انسرٹینٹی کسی بھی پیمائش میں اس انسٹرومنٹ کے لیسٹ کاؤنٹ کے برابر ہوتی ہے جس انسٹرومنٹ سے آپ ریڈنگ لے رہے ہیں۔ لیس ایبسولوٹ انسرٹینٹی گریٹر ول بی دا پریسیجن، یعنی اگر پیمائش کی ایبسولوٹ انسرٹینٹی کم ہے تو وہ ریڈنگ سب سے زیادہ پریسائز ہے۔ ریڈنگ کی پریسیجن اس کی ایبسولوٹ انسرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یعنی پریسیجن از انورسلی پروپورشنل ٹو ایبسولوٹ انسرٹینٹی۔ اگر ایبسولوٹ انسرٹینٹی کم ہے تو ریڈنگ میئرمنٹ زیادہ پریسائز ہے، ایبسولوٹ انسرٹینٹی زیادہ ہے تو میئرمنٹ کم پریسائز ہے۔ اور ایبسولوٹ انسرٹینٹی کس چیز کے برابر ہے؟ لیسٹ کاؤنٹ آف دا میئرنگ انسٹرومنٹ۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا ہے۔ میں نے یہاں پہ لیسٹ کاؤنٹ لکھا ہے۔ یہ لیسٹ کاؤنٹ ہے میٹر رول کا۔ میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں میٹر راڈ یا میٹر رول کا۔ یہ لیسٹ کاؤنٹ ہے ورنیئر کیلیپر کا، اور یہ لیسٹ کاؤنٹ ہے اسکریو گیج کا۔ میٹر رول کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.1 سینٹی میٹر، یعنی یہ پوائنٹ کے بعد 1 ڈیجٹ تک ہمیں انفارمیشن دے سکتا ہے۔ ورنیئر کیلیپر پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ تک صحیح انفارمیشن دے سکتا ہے، اور اسکریو گیج پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجٹ تک صحیح انفارمیشن دے سکتا ہے۔ یہ ریڈنگ ہم نے لی ہے میٹر رول سے 3.5 سینٹی میٹر۔ یہ ہم نے ورنیئر کیلیپر سے لی ہے 3.54 سینٹی میٹر، اور یہ ریڈنگ ہم نے اسکریو گیج سے لی ہے 3.546 سینٹی میٹر۔ اگر آپ ان 3 ریڈنگز پر غور کر لیں، میئرمنٹ پہ غور کر لیں، تو اس میں ایبسولوٹ انسرٹینٹی سب سے کم ایبسولوٹ انسرٹینٹی اسکریو گیج کی ہے، کیونکہ یہ پوائنٹ کے بعد 3 ڈیجٹ تک ہمیں انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ سب سے زیادہ انسرٹینٹی میٹر رول میں ہے، تو میٹر رول سے لیا گیا ریڈنگ سب سے کم پریسائز ہے، کیونکہ اس میں انسرٹینٹی سب سے زیادہ ہے، یعنی یہ پوائنٹ کے بعد ہمیں 1 ڈیجٹ تک انفارمیشن دے سکتا ہے، اس لیے اس میں اس کی پریسیجن سب سے کم ہے۔ یہ پوائنٹ کے بعد 2 ڈیجٹ تک انفارمیشن دیتا ہے، اس کی پریسیجن اس کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی یہ ریڈنگ اس کے مقابلے میں زیادہ پریسائز ہے۔ اسی طرح اسکریو گیج سے لیا گیا میئرمنٹ، یہ پوائنٹ کے بعد ہمیں 3 ڈیجٹ تک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اس لیے اسکریو گیج سے لیا گیا میئرمنٹ سب سے زیادہ پریسائز میئرمنٹ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ پریسیجن جو ہے وہ ایبسولوٹ انسرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی پیمائش میں۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم ایکوریسی کو دیکھ لیں تو ایکوریسی ڈیپینڈز اپان فریکشنل اور پرسنٹیج انسرٹینٹی۔ یہ ایکوریسی جو ہے یہ فریکشنل یا پرسنٹیج انسرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ لیس فریکشنل یا پرسنٹیج انسرٹینٹی گریٹر ول بی دا ایکوریسی۔ اگر کسی پیمائش کی پرسنٹیج انسرٹینٹی کم ہے تو وہ پیمائش سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے۔ اس کو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ فریکشنل اور پرسنٹیج انسرٹینٹی کا کیا مطلب ہے، یہ ہمیں کیا انفارمیشن پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ اس پہ تھوڑا بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ فریکشنل اور پرسنٹیج انسرٹینٹی تقریباً ایک بات ہے۔ فریکشنل انسرٹینٹی کو ہم یونٹ میں پوائنٹ کرتے ہیں، اور پرسنٹیج انسرٹینٹی کو ہم 100 میں پوائنٹ کرتے ہیں۔
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لیٹ سپوز اسٹوڈنٹ یہاں پر ہمارے پاس 3 کیا ہے آپ لے سکتے ہیں 3 ویسلز ہے جس میں انڈے ہیں، یا 3 کریٹ ہے، یا 3 پیک ہے جس میں انڈے ہے. فار ایگزامپل یہ پیک اے ہے اور یہ پیک بی ہے اور یہ پیک سی ہے. لیٹ سپوز یہ پیک سی ہے. فار ایگزامپل اس میں 10 انڈے ہیں، 10. لیٹ سپوز 10 ایگز. اس میں 50 ایگز ہیں اور اس میں 100 ایگز ہیں. جس دکاندار سے میں یہ خرید رہا ہوں میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس میں خراب انڈے کتنے ہیں تینوں پیکس میں، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہر ایک پیک میں ایک انڈا خراب ہے، یعنی روٹن ہے. اس میں بھی ایک ایگ روٹن ہے، اس میں بھی 1 روٹن ہے، خراب ہے، اور اس میں بھی 1 ایگ خراب ہے. بظاہر اگر آپ دیکھ لیں تو تینوں میں ایرر ایک جیسا ہے، یعنی تینوں میں ایک ہی انڈا خراب ہے. لیکن نہیں اسٹوڈنٹ، اگر آپ ان ریڈنگ کے لحاظ سے اس میں ایرر دیکھیں، اس میں کتنے انڈے ہیں 10. فرض کرے ایک انڈا خراب ہے، یہ اس کا لیس کاؤنٹ ہے. تو ایک انڈا خراب ہے لیکن کتنے میں 10 میں سے ایک خراب ہے. اگر ہم ایک کو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو اس سے آتا ہے 0.1. یہ ہم نے 1 میں پوائنٹ کر دیا. یہ فریکشنل ایرر ہے، اس میں فریکشنل ایرر. اگر آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کر دیں تو تقریباً یہ آتا ہے 10%. کتنا آتا ہے 10%. ٹھیک ہے، مطلب ہے اس پیک میں 10% ایگ خراب ہے اس کی ریڈنگ کے مطابق. اس کے مقابلے میں اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو یہاں پہ 50 میں ایک انڈا خراب ہے. اگر آپ 1 کو 50 پہ ڈیوائڈ کر دے تو 0.02 آتا ہے. یہ اس کی فریکشنل انسرٹینٹی ہے. اگر 100 سے ڈیوائڈ کر دیں، ملٹیپلائی کر دیں تو یہاں پہ 2%. اس پیک میں 2% انڈے خراب ہے، اس پیک میں 10% انڈے خراب ہے. ایکچوئل سچویشن اب سمجھ آ گئی. اس میں غلطی زیادہ ہے، زیادہ انڈے خراب ہیں، اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، اس کی پرسنٹیج کم ہے. بظاہر یعنی پرسنٹیج انسرٹینٹی سے پہلے اس تینوں پیک میں غلطی ایک جیسی نظر آتی تھی، لیکن جب ہم نے پرسنٹیج ایرر کو پوائنٹ کیا یا پرسنٹیج انسرٹینٹی کو پوائنٹ کر دیا، اس میں سب سے زیادہ، اس میں کم. اگر ہم اس تیسرے میں پوائنٹ کر دیں، یہ 100 میں ایک خراب ہے، اگر اس کو ہم 100 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو 0.01. اگر میں یہ فریکشنل انسرٹینٹی ہو گئی، اگر اس کو میں 100 سے ملٹیپلائی کر دوں تو یہ آتا ہے 1%. دیکھیے اس میں غلطی سب سے کم ہے، اس میں غلطی سب سے کم ہے، اس میں تھوڑا زیادہ، اس میں بہت زیادہ. بظاہر پرسنٹیج انسرٹینٹی کو معلوم کرنے سے پہلے اگر ہم دیکھتے تھے تو ان تینوں پیک میں ایک انڈا خراب تھا، ہمیں نظر آتا تھا کہ غلطی سب میں ایک جیسی ہے. لیکن جب ہم نے پرسنٹیج ایرر کو پوائنٹ کر دیا تو اس میں سب سے زیادہ % انڈے خراب ہیں، اس میں اس سے کم، اور اس میں سب سے کم. تو ایکوریسی پرسنٹیج ایرر پہ یا پرسنٹیج انسرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے یہ پیک، کیونکہ اس کی پرسنٹیج انسرٹینٹی سب سے کم ہے. اور یہ پیک دوسرے نمبر پہ جو ہے ایکوریٹ ہے، اور یہ تیسرے نمبر پہ ایکوریٹ ہے. مطلب یہ ایکوریٹ نہیں ہے، سب سے زیادہ ایکوریٹ یہ ہے جس کی پرسنٹیج انسرٹینٹی سب سے کم ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایکوریسی جو ہے وہ فریکشنل ایرر یا پرسنٹیج ایرر یا فریکشنل انسرٹینٹی یا پرسنٹیج انسرٹینٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر پرسنٹیج انسرٹینٹی یا فریکشنل انسرٹینٹی کم ہے تو میئرمنٹ سب سے زیادہ ایکوریٹ ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس فریکشنل یا پرسنٹیج انسرٹینٹی کے لیے فارمولا یہ ہے، لیسٹ کاؤنٹ ڈیوائڈ بائی میئرڈ ویلیو. یہ تو ہمارے پاس فریکشنل انسرٹینٹی کے لیے فارمولا ہے. اگر ہم اس کو 100% سے ملٹیپلائی کر دیں تو پھر یہ پرسنٹیج انسرٹینٹی بن جاتی ہے. یہ جو میں نے ایگزامپل لیا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں ریڈنگ میں سے، یعنی اس میں سے، اس میں سے اور اس میں سے
कौन सा रीडिंग सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है? प्रीसाइज तो ये सबसे ज़्यादा प्रीसाइज था। अब देखते हैं कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट कौन सा है। तो हम इन तीनों का परसेंटेज एरर या परसेंटेज अनसर्टिनिटी फाइंड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टिनिटी को फाइंड करने के लिए हम लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे मेजर्ड वैल्यू पर और फिर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने मीटर रूल का यहाँ पे फाइंड किया है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट है 0.1 और मैंने इसको मेजर्ड वैल्यू पे डिवाइड कर दिया 3.5 और 100 से मल्टीप्लाई किया है। इसमें 2.85% परसेंटेज एरर आया है मीटर रूल से। जो पैमाइश हमने ली है यहाँ पे मीटर रूल से जो पैमाइश हमने ली है, इसमें कितना परसेंटेज एरर है? 2.85%। वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग हमने लिया है, तो हमने लीस्ट काउंट लिया है 0.01 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3.54। ये इस रीडिंग को देख ले, 3.54 इस पे हमने डिवाइड कर दिया है और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें एरर आया है 0.282%, यानी इसके मुकाबले में ये परसेंटेज एरर कम है। अब जो रीडिंग हमने स्क्रू गेज से लिया है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 3.546 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका एरर सबसे कम आया है। तो जिसका एरर यानी जिसका परसेंटेज एरर सबसे कम हो, वो रिजल्ट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। यानी बाई चांस ये रिजल्ट प्रीसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। लेकिन स्टूडेंट एक बात को सुन ले, प्रीसिजन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, ये इंटायरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रिजल्ट या जो रीडिंग प्रीसाइज होगी वो एक्यूरेट भी होगी। नहीं स्टूडेंट, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। हाँ, बाई चांस हो सकता है कि एक रीडिंग प्रीसाइज भी हो और एक्यूरेट भी हो, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई रीडिंग प्रीसाइज तो होता है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होता है। बाज़ औक़ात एक रीडिंग एक्यूरेट तो होता है लेकिन वो प्रीसाइज नहीं होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और इसको दो तीन तरह से और समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने प्रिसिजन का डेफिनेशन नंबर 2 लिखा है, क्लोज टू ईच अदर या क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज। क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट्स आर प्रिसाइज, यानी जो रीडिंग हम लेते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से वो आपस में क्लोज हो तो वो प्रिसाइज होते हैं। और ऑन द अदर हैंड एक्यूरेसी में मेजर ऑफ करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट या क्लोज टू ट्रू वैल्यू, अगर रिजल्ट ट्रू वैल्यू के करीब है तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसको दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है डॉट्स गेम वाला। डॉट्स गेम कभी देखा है? ये वो गेम है जिसमें वो तीर से निशाना लगाते हैं दरमियान में, वो जो तीर से दरमियान में निशाना लगाते हैं। अगर आप यहाँ पे देख ले तो निशाना हम यहाँ पे लगाते हैं। जो तीनों तीर हैं, जो तीनों डार्ट्स हैं, वो निशाने पे लगे हैं और आपस में क्लोज भी है। जब रिजल्ट यानी आपस में क्लोज भी हो और ट्रू वैल्यू के करीब भी हो, ये बिल्कुल ट्रू वैल्यू पर लगे हैं, जहाँ पे हम निशाना लगाना चाहते हैं वहाँ पे लगे हैं, तो ये बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। यहाँ पे ये डार्ट्स जो है ये ट्रू वैल्यू के करीब भी है, मतलब निशाने पे भी लगे हैं और आपस में भी नज़दीक है, इसलिए ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अगर हम इस दूसरे फिगर में देख ले तो यहाँ पे डार्ट्स जो है निशाने पे नहीं लगे हैं, यानी ट्रू वैल्यू के करीब नहीं है, ट्रू वैल्यू से दूर है, लेकिन आपस में नज़दीक है। ये प्रीसाइज तो है बट नॉट एक्यूरेट। यहाँ पे ये प्रीसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। मैंने कहा था ना कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रीसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अगर हम इस तीसरे फिगर पे गौर कर दें तो यहाँ पे तीर निशाने पे लगे हैं लेकिन आपस में नज़दीक नहीं है, दूर है। ये एक्यूरेट तो है, निशाने पे लगे हैं, लेकिन चूंकि नज़दीक नहीं है, आपस में दूर पड़े हैं, तो प्रिसाइज नहीं है। एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। और अगर हम इस आखिरी फिगर को देख लें तो
تو یہ تیر نشانے پہ لگے ہیں اور نہ ایک دوسرے کے قریب ہے، دور دور بھی ہے اور نشانے پہ بھی نہیں لگے ہیں، تو نیدر ایکوریٹ نار پریسائز، نہ یہ ایکوریٹ ہے اور نہ ہی پریسائز ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، پریسیجن اور ایکوریسی کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ ایک ایگزامپل لیا ہے، دیکھیے اسٹوڈنٹ، ٹرو ویلیو آف گریویٹیشنل ایکسلریشن جی از اکول ٹو 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے۔ فرض کرے یہ ٹرو ویلیو ہے، فرض نہیں یہ بلکہ ٹرو ویلیو ہے، اور یہاں پہ 4 اسٹوڈنٹ ہیں، اے بی سی اور ڈی۔ انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور کچھ ریزلٹ جو ہے حاصل کیے ہیں، جو میں نے یہاں پہ لکھے ہیں۔ پریکٹیکلی انہوں نے ایک ریزلٹ حاصل کیے، یعنی اس جی پر ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا ہے اور ریزلٹ میں نے یہاں پہ لکھے۔ اسٹوڈنٹ اے نے جو ریزلٹ لیے ہیں وہ ہے 10.71 10.72 10.77 10.81۔ اسٹوڈنٹ اگر ان ریزلٹ کو آپ دیکھ لیں تو یہ آپس میں کافی کلوز ہے، 7 7 8 کلوز ہے یہ ریزلٹ، تو یہ ریزلٹ ہے پریسائز۔ اگر آپ ان کا ایوریج لے لیں، یعنی ان 4 ریزلٹ کو جمع کر دے اور 4 پہ ڈیوائڈ کر دے، ایوریج لے لے، تو اس سے آتا ہے 10.75۔ اگر آپ اس ریزلٹ کو دیکھیں تو یہ ٹرو ویلیو سے کافی دور ہے، یہ ریزلٹ جو ہے ایکوریٹ نہیں ہے لیکن پریسائز ہے۔ یہ ریزلٹ آپس میں کلوز ہے، پریسائز تو ہے لیکن ایکوریٹ نہیں ہے۔ ایکوریٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا ایوریج ٹرو ویلیو سے کافی دور ہے۔ اور ایکوریسی کا ڈیفینیشن ہم نے کیا لکھا ہے؟ کلوز ٹو ٹرو ویلیو، جو ریزلٹ ٹرو ویلیو کے نزدیک ہو وہ ایکوریٹ ہوگی۔ دوسرے اسٹوڈنٹ نے یعنی اسٹوڈنٹ بی نے جو ریزلٹ لیے ہے وہ یہ ہے 9.63 9.68 9.86 9.94۔ اگر آپ ان ریزلٹ کو دیکھ لیں تو یہ پریسائز نہیں ہے کیونکہ یہ اسکیٹرڈ ہے، یہ دو ایک دوسرے کے قریب تو ہے لیکن 6 کے بعد ڈائریکٹ 8 آیا ہے اور 8 کے بعد 9، یہ ریزلٹ آپس میں قریب نہیں ہے، اس لیے یہ پریسائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم ان کا ایوریج لے لیں تو اس سے آتا ہے 9.8، جو کہ ٹرو ویلیو کے برابر ہے، قریب نہیں بلکہ برابر ہے، اس لیے یہ ریزلٹ ایکوریٹ تو ہے لیکن یہ پریسائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ٹرو ویلیو کے نزدیک ہے اس لیے ایکوریٹ ہے، اور یہ ریزلٹ آپس میں دور ہے اس لیے یہ پریسائز نہیں ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز پریسائز تو ہوتا ہے لیکن ایکوریٹ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات ایکوریٹ ہوتا ہے لیکن پریسائز نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے اسٹوڈنٹس نے جو ریزلٹ لیے ہیں وہ یہ ہے 8.31 7.51 9.22 6.23۔ اگر ان ریزلٹ کو آپ دیکھیں تو یہ سکیٹرڈ ہے، نہ تو یہ آپس میں قریب ہے، اور جب ہم اس کا ایوریج لے لیں وہ 7.8 آتا ہے، نہ اس کا ایوریج ٹرو ویلیو کے نزدیک ہے، اس لیے یہ جتنے بھی ریزلٹ ہے نہ تو یہ پریسائز ہے اور نہ ایکوریٹ ہے۔ اور جو آخر میں اسٹوڈنٹ نمبر ڈی نے جو ریزلٹ لیے ہیں وہ ہیں 9.77 9.78 9.81 اور 9.83۔ اگر آپ ان ریزلٹ کو دیکھ لیں تو یہ آپس میں نزدیک بھی ہے، اور جب ہم اس کا ایوریج لیتے ہیں وہ ٹرو ویلیو کے برابر بھی ہے۔ تو اگر ان ریزلٹ پہ ہم غور کر لیں تو یہ پریسائز بھی ہے اور ایکوریٹ بھی ہے، کیونکہ یہ آپس میں بھی قریب ہے، اور اس کا ایوریج ٹرو ویلیو کے نزدیک نہیں بلکہ ٹرو ویلیو کے برابر بھی ہے، اس لیے یہ ریزلٹ جو ہے یہ پریسائز بھی ہے اور ایکوریٹ بھی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا کچھ نہ کچھ پریسیجن اور ایکوریسی کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیا ہے اور ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ انشاءاللہ جلد میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔